الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد محرم الحرام شریف دے موقع تے ہر دسویں محرم نو میرے والدہ کریمہ رحمہ اللہ تعالی حسب توفیق امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہم دی نیاز شریف پکاؤندے سن. پاویں تنگی دا وقت سی کچھ نہ کچھ ہونا ضرور کرنا ہوندا سی. انہاں دی سنت شریف نو چلاوندیاں انہاں دا دل خوش کرنے واسطے بندہ ناچیز بھی اس عمل نو جاری رکھیا ہویا ہے. لیکن اما جی قبلہ کول اتنا علم تے نہیں سی، ایمان اور محبت سی. سانو جس وقت علم نصیب ہویا ہے انہاں دیاں دعاواں پاکاں دی برکت نال تو اساں اس 10 محرم دے ختم شریف نو خلفائے خمسہ اور حسنین کریمین دا عرس بنا دیتا ہے. خلفائے اربعہ دا لفظ مشہور ہے، 4 خلیفے حضور پاک دے. لیکن اساں اہل سنت دا ایک مردہ عقیدہ پھر زندہ کیتا ہے. اساں خلفائے خمسہ آکھیا ہے. 5ویں خلیفے حضرت سیدنا امیر المومنین معاویہ پاک نو ملایا ہے. تو 5 خلیفے، 2 بھائی حسنین کریمین انہاں دا عرس شریف، کلا امام عالی مقام دا عرس شریف او دے سانو فقہاء اسلام نے اجازت نہیں دیتی. ساڈیاں چند فقہ حنفیہ دیاں کتاباں انہاں دے وچوں میں جناب نو اس محرم شریف دے حوالے نال طریقے اور عمل نو بیان کرنا کہ ساڈے فقہاء نے اس دا کی طریقہ بیان فرمایا ہے. ساڈی فقہ حنفی دی مشہور کتاب ہے جامع الرموز، نام مشہور ہے ادا کوہستانی.
اگوں علامہ کوہستانی نے عیون کتاب دا حوالہ دیتا ہے، عیون دا جامع الرموز اے سامنے عبارت میں سناواں گا. پھر انہاں تو در مختار ایک دنیا مشہور کتاب ہے ساڈی فقہ حنفی دی. در مختار دے مصنف نے کتاب لکھی ہے در المنتقی فی شرح الملتقی، ملتقى الابحر کی شرح لکھی ہے در المنتقی امام علاء الدین حسکفی در مختار والے نے. پھر انہوں نے یہ بات اپنے پاس نقل فرمائی ہے. پھر دنیا ایک مشہور تفسیر ہے قرآن پاک دی، تفسیر روح البیان. پھر انہوں نے تفسیر روح البیان مصنف نے یہ نقل کیتا ہے کہ کس طریقے نال محرم امام عالی مقام دا ذکر کرنا ہے. عبارت میں الدر المنتقی دے وچوں پڑھ رہے ہیں. ولو اراد ذکر مثل مقتل الحسین ينبغي ان يذكر اولا مقتل سائر الصحابه لئلا يشابه الروافض كما في العيون ذكره القحطاني. اگر امام حسین کا مقتل شہادت بیان کرے تو پھر مناسب یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کا پہلے بیان کرے. باقی صحابہ کرام کی شہادت ان کا قصہ پہلے بیان کرے لئلا یشابہ الروافض تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو. اس کا مطلب ہے جو بھڑوے خالی امام حسین کا ذکر اس مہینے میں کرتے ہیں یا رافضی ہیں یا رافضیوں سے مشابہت کرتے ہیں. تو ہم بحمد اللہ تعالی کیونکہ ان مسائل کو جانتے ہیں، اساں فرقے کی تا اساں خلفائے خمسہ حسنین کریمین انہوں نال وچ رکھ کے تے اساں فاتحہ کرنی. جو میں کر رہا اور سپاک کسے تو میں خرچہ نہیں لیا، ذاتی جیب خرچ تو کر رہا. اس موقع تے اس ابتدائی طریقہ مقتل حسین بیان کرنے کے بعد میں مسئلہ خصوصی طور پہ جڑا بیان کرنا چاہنا وہ ہے بندش آب کی کہانی. کربلا دے حوالے نال پانی دے بند ہون دا قصہ بڑے ہی دردناک طریقے نال سنایا جاندہ ہے تاکہ لوہا سازی دا خوب ماحول بنے. ادھر میں چلنا مینو روح البیان دا ایک لفظ یاد آ گیا ہے، میں وہ سنانا ضروری سمجھنا. بریلوی اس کتاب تفسیر جو بڑے حوالے دیندے نے. یہ روح البیان والے امام عبد الغنی نابلسی دے شاگرد نے.
لکھا ہوا ہے من قارا یوم عاشورا واوائل المحرم مقتل الحسین فقد تشبہ بالروافض خصوصا اذا كان بالفاظ مخلۃ بالتعظیم لاجل تحزین السامعین. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جو بندہ محرم دے 10 نو پڑھے یہ محرم دے مقتل حسین اور رافضیاں دی مشابت کردا ہے خصوصاً جس وقت او دی تقریر دے وچ الفاظ ہون لوکاں نو سامعین نو حزن تے غم دیوان واسطے تے اہل بیت دی تعظیم دے خلاف ہون. اہل بیت دی تعظیم دے خلاف ایسے الفاظ جڑے لوکاں نو اے لفظ نے ویکھ لو بِأَلْفَاظٍ مُخِلَّةٍ بِالتَّعْظِيمِ لِأَجْلِ تَحْزِينِ السَّامِعِينَ. سامعین نو غم دیواؤن واسطے دکھ دیواؤن واسطے رواؤن واسطے جیڑا فرمایا تقریر محرم وچ کرے گا وہ رافضیاں دی مشابہت پہ کردا ہے حرام پہ کردا ہے. یہ میرے شکر ہے روح البیان دے الفاظ یاد آ گئے نے. گل میری سمجھنا ہوں اتنے لفظ انہوں کھان گے برائلراں نو اے جڑا لکھیا کھڑا ہے لأجل تحزین السامعین کیونکہ یہ بڑوے سمجھدن وڈی عبادت یہ ہوئی ہے بھی کربلا دا ذکر انج کرو بندے دب کے رون تو او فرماندے نے یہ ہوئی حرام ہے. اللہ اللہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہم کر رہے ہیں جو شرع میں ہمارے وہ گناہ ہیں ناجائز ہیں لیکن ہم بے وقوف ان کو عبادات سمجھ کر رہے ہیں. تو بندے سے آپ کی کہانی پانی بند ہویا ہے. میری گل یاد رکھنا میں ابتدا نے گل کرانگا کربلا نو جنہ چکیا گیا ہے شیعہ دی وجہ نال چکیا گیا ہے امام حسین دی وجہ نال نہیں چکیا گیا. اگر امام حسین دی وجہ نال چکیا جاندہ تے ہور جنہاں دیاں شہادتاں بڑے بڑے بزرگاں دیاں بڑے دردناک طریقے نال ہوئیاں اہل بیت تے بھی سن تے صحابہ بھی سن یہ سنیاں نو انہاں شہادتاں دا خیال بھی کدی نہیں. وہ امام حسن بھی تو شہید ہوئے نے. زہر نے کس انداز نال انہوں نے شہید کیتا ہے. مولا علی بھی تو شہید ہوئے نے اور امام حضرت سیدنا عثمان غنی جب جڑے با اتفاق اہل سنت حسن حسین پاک تو کتے اگے نے کیونکہ تو 4 خلیفے تیسرے خلیفے نے 3 خلیفیاں دے نال دا تے کوئی بھی نہیں 4 خلیفیاں دے نال دا تے کوئی بھی نہیں. جڑے عثمان غنی افضل نے پکی بات ہے انہاں دا پانی بند ہویا ہے. سچی دسیا جی کتاب ہے انہوں نے پانی بند ہو تاریخ دمشق ایک سند نہیں اور صحیح سند نال ثابت جا ہوندا ہے یعنی تعدد طرق سے صحیح سند بنتی ہے. صحیح سند نال ثابت ہوندا ہے کہ انہوں نے فرمایا یا
او مصریاں نو جڑے آئے سن خبیث، فرمایا دسو اے خوہ جڑا ہے اے اوہی خوہ نہیں کہ دوجے کھواں دا پانی کوڑا سی تے حضور نے ارشاد فرمایا سی دا پانی میٹھا ہے تو میں کافر تو خرید کر کے تے مسلماناں واسطے عام کر دیتا سی. انہاں آخیا ہاں تے وہی کھوا. انہاں فرمایا افسوس ہے جیڑا خوہ لے کے سب نو جے دے نال پانی پلایا ہے اج او دا پانی بند کیتی کھڑے ہو. اج 10 محرم نو جگہ جگہ تے سبیلاں لگدیاں ایویں، لیکن حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دن ہی لوکاں نو یاد کوئی نہیں. کدی اس موقع تے سبیل لگی ویکھی جے؟ کیوں شیعہ نہیں لائی؟ معلوم ہویا ظالمو صرف تانوں شیعہ نے اس پاسے لایا ہے. امام حسین نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں. اگر امام حسین دی وجہ نال کردے تے امام حسین تو اتلیاں نال جسلے ہویا ہے وہ تانوں بہتا یاد ہونا چاہیے سی. ہاں پیٹو ملا خنزیرو خدا دا خوف کرو لانتیو. حسینی ہونے کا یہی تقاضا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے؟ تمہیں تو یزیدی کہنا بھی توہین ہے. ادھر ویکھو دوستو، بڑی عجیب گل ہے. جنہ کربلا وچ جھوٹ شامل ہویا ہے نہ دنیا کائنات وچ کسے جھوٹ نہیں ملیا. اس جھوٹ کی بنا تے اماماں نو کہنا پیا کربلا دا قصہ بیان کرنا حرام ہے. اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی چ کنیاں تھاواں تے لکھیا ہے. میری گل سمجھنا ذرا ہوں. عجیب گل ہے. میں کئی کتاباں دے حوالے پڑھ سناواں گا. ہر کتاب دا بیان دوجے دے خلاف ہونا ہے. جھوٹ دی یہ نشانی ہوندی. ایک نو ایں لے جاؤ وہ آکھے گا 12 بجے دا وقت سی. دوجے نو ادھر لے جاؤ وہ آکھے گا زور دا وقت سی. تیسرا آکھے گا عصر سی. چوتھا آکھے گا مغرب سی. اگلے نے آپ پچھان لانا سارے ہی لانتی جے. اللہ اکبر. دیکھو آ کتاب انصاب الاشراف اس لکھیا ہے حضرت عباس پانی لین واسطے گئے. 50 بندے نو لے کے گئے. کامیاب ہو لڑ بھڑ کے 50 مشکاں لے کے واپس آ گئے. یہ انصاب الاشراف دا بیان ہے جیڑا کہ میں پہلے سنا بھی چکیا. توجہ ہے. فلما اشتد علی الحسین العطش بعث العباس بن علی بن ابی طالب وامه ام البنین بنت حزام من بنی کلاب فی 30 فارس و20 راجل وبعث معهم ب20 قربہ. 50 بندہ بھیجیا تے 20 مشکاں دتیاں. ہوں اتنے لکھا ہے ایک مشکاں بھر کے آئے. ویقالو کئی کہندے نے آکھے کہ تھوڑا پانی لے کے آئے بہتیاں مشکاں نہیں بھریاں گئیاں.
پچھلی کہندی روایت 20 بھر کے لیاندیاں، پھر ایک ہور بولیا، انہیں آخیا نہیں تھوڑا لیا سی، میرے خیال تو انہوں یاد آ گیا ہونا بھی یہ 20 نال تو مر رونا تو نہیں بنتا، کیا تھوڑا جا لیا ٹھیک ہو گیا۔ اس پھر اگے لکھیا ہے امام حسین پاک نے پیاس غلبہ کیتا فدنا لیشرب من الماء، آپ پانی دے نیڑے ہوئے لینا پرنا پیمن واسطے، دنا اچھا وہ لے کے آئے سن، وہ تے رکھے سن لیا کے مشکاں خیمے تو امام حسین نیڑے کیویں ہو گئے؟ سمجھ نہیں لگی گل دی؟ یہ ہوں انصاب الاشراف دا بیان ہے۔ طبقات والے کی آخیا ہے؟ طبقات کبرا والے امام حسین نو پیاس لگی، آتش الحسین فاستسقا وليس معهم ماء فجاءه رجل بماء فتناوله ليشرب فرمى حسين بن تميم بسام فوقع في فيه وتوجه نحو المسنات يريد الفرات۔ امام حسین پاک نو پیاس لگی، پانی ہے کوئی نہیں سی، ایک بندہ پانی لے کے آیا ہے، امام میں پھڑن لگے نے، حسین بن تمیم نے تیر ماریا ہے، پانی ڈگ پیا ہے۔ امام حسین دریائے فرات دے بن وال ٹر پین پانی پیون واسطے، بن اتوں کنا 50 کلومیٹر، نیٹ کھول کے ویک لیا جی، وہ کنا لکھا کنا سفر ہے، پینڈا کنا، میرے خیال ہو سکتا میں گھٹ دسیا ہو۔ ہوں بندہ آ گیا لے کے، گل سمجھا جی، وہ کہہ رہے ہیں امام نے خود ہی ہاتھ اگے کیتا پانی پینے واسطے، اتنے بندہ لے کے آ گیا۔ میں حیران ہاں لطیفے نے، ساڈا بہت بڑا امام ہے، حدیث دا امام ہے، نقد رجال دا جرا دا امام ہے، ابن حبان دی صحیح ابن حبان حدیث دی کتاب ہے، لیکن دا بیڑا ترے اس واقعے چ حصہ پاؤنا سی، میرے تے خیال دے پھر اپنی سچائی دا کوئی اپنا سکہ بہنا سی۔ وہ تہاڈی صحیح ابن حبان ہے، کتاب الثقات ہے، کتاب المجروحین ہے، تہاڈا ایک نام ہے۔ ہن گل میری سمجھا جی، عام تساں سنیا ہونا ہے بیان کردے مولوی حضرت عباس گئے دریائے فرات ال پانی لین واسطے، موڈے دے مشک رکھی بھر کے انہاں تیر ماریا، مشک پھٹ گئی نہ، انہاں تلوار ماری تے موڈا لا دیتا، آپ نے وہ چک کے تے دوسرے موڈے تے رکھ لئی، انہیں وہ بھی اتار دیتا، آپ نے دندا شریف نال پڑھ لئی، سنیا ہونا ہے تساں۔ آخر نہیں پہنچ سکے، اوتھے راہ وچ ہی انہاں نو شہید کردے نے، عام مولی جڑا بیان کردے نے۔ ہوں یہ جڑا ساڈا امام ابن حبان ہے نا، کتاب الثقات دے شروع وجہ لکھتے ہیں حضرت، یہ دنیا پہلی بار حوالہ سامنے ہونا، یہ کسی ہاتھ نہیں لایا۔ ولا عباس یقال له السقا، عباس کو کہتے ہیں آپ بردار، پانی پلانے والا۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں، لأن الحسین طلب الماء فی عطشہ، امام حسین نے پیاس لگی پانی منگیا، وہو یقاتل، اس وقت امام حسین خود لڑ رہے تھے،
تمہیں پتہ امام حسین دے آخری دن لڑے نے بھائی وہ تو 10ویں دے دن لڑے نے اگے پیچھے دے دوسرے لڑتے رہے نا. فخرج العباس حضرت عباس اور انہوں نے برا وہ گئے واحتال حملہ دعوت ماں پانڈا اتوں لیان دا ہیلا بہانا طریقہ کیتا ودافع الی الحسین مول بھی راج ساریا مشکا سٹائی کرن اے بیلی کہی جاندے 20 مشکا بھر کے آ گئے چلو کچھ نہ کچھ تے آ ہی گیا. اے حضرت لکھ دین اس ویلے گین تے بھانڈا پانی دا بھر کے لیا جس لئے امام حسین پیمن دا ارادہ کیتا ہے تیر لگا ہے حلقے جو گزر گیا ہے فحال بینہ و بین ما اراد من الشرب فاحترشته السیوف ہر پاسوں تلواراں نے آن کے گھیر لیا حتی قتلا حضرت امام حسین شہید ہو گئے. ہوں گل سمجھا جے عام ساری تاریخ لوگ بیان کردے اے آئے نے کہ حضرت عباس پہلے شہید ہوئے نے سارے پہلا شہید ہو گئے نے آخر امام حسین رہ گئے نے ایویں تے حضرت ساڈا محدث لکھی جاندہ ہے امام حسین پانی پیندے شہید ہو گئے نے حضرت عباس پیچھو بچ گئے نے. بلے 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 اس آخیا بھی ایڈے کلابے کون رڑاوے. وہ یار اتنے ایک امام ایڈا وڈا محدث بندہ ہو کے میں قسم ذات دی کر کے کہنا جو انہیں لکھیا ہے نا یہ دنیا کائنات کسی کتاب نہیں. کتابیں جو لکھیا ہے وہ ہور لکھیا ہے. یہ جڑی کہانی انہیں لکھی ہے بنائی ہے یہ تو ایڈی انوکھی ہے بھی تھڈو ہے ہی کوئی نہیں نہ شیعہ کولیا نہ سنیاں کولیا. بھئی یہ تے 10 محرم دا دن نے امام دی شہادت تے 10 محرم نو ہے. پانی لے کے تے حضرت عباس پہنچ گئے نے پانڈا پیش کر دیتا ہے انہاں منہ شریف نال لایا امام حسین نے پھر تیر وجا ہے. سوال یہ بھی پانی تو 3 دنوں کا بند ہے تے ہن کیویں پہنچ گیا 10 نو آخری دن وچ پیالہ کیویں پہنچیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. لعنت ہوے انہاں تے جنہاں جھوٹ گڑے نے. خدا تہاڈا پٹھا باوے کیا اہل بیت نال ایویں ظلم کرنا سی تساں کیا اپنا ٹکر پانی ایویں چلانا سی. لکھ لعنت ایسی روزی تہاڈی تے. لو جی ایک ہور صاحب اٹھے جی یہ بندہ شیعہ ہے بنیا لوکاں وچ سنی جس طرح کے ینابیع المودت کتاب ہے قندوزی اگے لگا ہوندا ہے حنفی لکھن والا شیعہ ہے تقیہ انہیں فرض ہے تقیہ کر کے سنی بن کے وچ وڑ گیا ہے نقش بندیاں دا مرید بنیا ہے. کتاب لکھی سو جنابیع المودت کہندا اپنو سید ہے وچ کلمہ لکھیا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ شیعہ دا. کتاب الغیبت شیعہ دی دنیا وچ مشہور کتاب ہے. امام حسین دا اپنا امام مہدی دا لکیا ہونا یہ کنہاں دا عقیدہ ہے او دے لکھیا ہے. عقیدے سارے شیعہ والے لکھے نے بنیا کون ہے سنی حنفی. اور میں تمہیں دسنا ہویا کہ
یہ کیویں کرتے ہیں؟ دنیا دے اندر بالکل قطعی یقینی بات ہے جڑی سنا رہا. ایک شیعہ سی شوستر ہے ایران وچ، توستر بھی انہوں کہندے نے، توستر شوستر بھی کہندے نے، شوستر بھی کہندے نے. ایران وچ علاقہ ہے، اتوں کا ایک قاضی شوستری شیعہ سی. اتنے آن کے ہندوستان شاہ جہان بادشاہ رحمہ اللہ دا دور سی. وہ آیا تے اپنا علم انہیں بکھایا. شاہ جہان نے فرمایا قاضی بنا دو انہوں. وہ قاضی بن گیا. قاضی بن کے انہیں کتاب لکھی احقاق الحق. ایک جلد ایڈی موٹی ہے، میرے کول پئی، ایران دی چھپی. شیعہ مذہب دے جھوٹاں دی پنڈ، کئی جھوٹ سے میں خود پھڑ کے نشان لائے نے. میں کہا تیرے تے خدا قہر پوے، تینوں شرم نہیں آئی جھوٹ بول دیا. کتاب ہور لکھیا ہے، حوالہ ہور دا ہور لکھی جاندا ہے. فتح الباری دا حوالہ دیتا سو، اوتھے کچھ لکھیا ہے، آپ کچھ لکھی جاندا ہے. خیر انہیں جناب کتاب لے، ایڈی موٹی کتاب ہے. پھر ایران دے شیعہ اینیاں جلداں ہور لڑائیاں اینیاں. وہ یقین کرنا اتوں لے کے اتنے تک بنتی اندر پی ہے، تو جی ویکنا ہے تو ویک لیا. کی نا ہے وہ احقاق بلے بلے. ہوں وہ قاضی سی، خفیہ طور تے کتاب لکھ کے انہیں پھیلا دیتی. شاہ جہان رحمہ اللہ نو پتہ لگا بھی یہ قاضی کا شیعہ ہے تے یہ لک کے بدماشی پہ کردا. انہیں کوڑا تیار کروایا، اس کوڑے چ لوائے کل. کل لوا کے سرے عام انہوں کوڑے مارے، پھیتی پھیتی کر چھڈی بابے ہوراں دی. شیعہ انہوں کہندے نے شہید ثانی. کی لقب ہے شیعہ دے نزدیک؟ جی جناب، شہید ثانی دغا بازی کر کے گیا سی. وہ شہید انج ہویا جی میں دسیا. ایویں دا بھڑوا حسین واعظ کاشفی، یہ تفسیر حسینی بھی ہے میرے خیال دے، اس لیے مشہور ہوئی ہے. روضۃ الشہداء بازار اردو ترجمے نال ملدی. ہوں یہ میں تمہیں دسنا پانی دیا کہانیاں کنیاں نے. یہ سب تو لمبی کتاب کربلا دے قصے تے یہ ہوئی ہے. اینے جھوٹ کسے بزرگ نہیں مارے ہونے. بڑے بڑے بڑوے بزرگ ہوئے نے، پر اس بڑوے دے نال کوئی نہیں ہونا. میں لک تین میں لبا گا، میں لب کے پھر ایسے اللہ دے فضل نال. ہوں دیکھا جی یہ جڑا مشک موڈا کٹیا گیا تو مشک ادھر آ گئی تو ادھر ایدی کہانی یہ چھپی ہے جناب جی ایران چوں تے بہت ہی پیسے دے نال چھپی ہے جی. ویخ لو کڈے خوبصورت کاغذ. لو قبلہ صفحہ نمبر 359 دے اتنے کی لکھا 359 دے اتنے. راوی گوید. کون گوید؟ راوی دا پیو ہونا ہے. یہ تو میرے کو ہوں تو پھر میں دستا بھی راوی کہڑا. راوی گوید کہ در روز ہشتم محرم، کہ در روز ہشتم محرم در لشکر گاہ امام حسین آب نمان وہاں لشکر با تشنگی مبتلا شدن و اطفال فریاد العطش برکشیدن. امام حسین علیہ السلام برخاست بابا موضع تشریف فرمود و گفتی این زمین را بکنید چون قدرے بکندند
چشمہ آب شیرین خنک خوشگوار پدید آمد. ہما لشکر از آب خوردن و مرکبان را سیراب کردن و مشکها براب پر آب کردن و بعضا چشمان پدید شد و هر چند طلبیدند از آن آب نشانه ندیدند و این از جمله کرامت های شہزادہ و معجزات او بود. اٹھویں محرم نو کیڑی محرم امام حسین والوں کول پانی نہ رہا. گل سمجھا جی کیڑی محرم نو اٹھویں محرم نو تے اے بند دس دن 7ویں محرم نو. لشکر بڑا پیاسا ہویا بچے پیاس پیاس کرن. امام حسین اٹھے ایک جگہ تے تشریف لے گئے. فرمایا اس زمین نو پٹو. تھوڑا جا پٹیا میٹھا پانی ٹھنڈا خوشگوار نکلیا. سارا لشکر پانی پیتا سواریاں نو پلایا مشکاں بھریاں. کیڑے دن 8 والے دن. مشکاں پر آب کردن مشکاں پانی نال بھر لئیاں. ہما لشکر عذاب خوردن بعضا چشمہ ناپدید شد. پھر وہ چشمہ گم ہو گیا. جنہ لب دے رہے ککھ نہ لبیا. اے امام شہزادے دیاں کرامتاں تے معجزے اوئے ہن ایتھے اے دے شیعہ ہون دی نشانی نکل آئی ہے. کرامت ہائے و معجزات او معجزے نبیاں دے ہوندن تے اہل بیت دے معجزے صرف شیعہ کہہ سکدا ہے سنی نہیں کہندا. سبحان اللہ. ساڈا اہل سنت مولا علی کوئی بھی ہوئے او دی کرامت آکھ سکدا ہے معجزہ. ساڈے گھراں وچ بی بی فاطمہ دا معجزہ پڑھیندا ہوندا سی. مینوں یاد ہے اور سارے بڑے حضرت صاحب سخت ناراض ہوئے جس لے پتہ لگا. فرمایا بھائی بے وقوف ہوئے تے شیعہ یہ تے معجزہ تے نبیاں دا ہوندے یہ تے کفر لکھیا کھڑے. حضرت صاحب نے پھر گھر دیاں نوں سمجھایا تو بند کرایا. لو جی یہ کنے صفحے تو سنایا 300 ہوں آ جاؤ جی 357 اتے ہوں آ گئی ہے وہ 50 بندے نو بھیجن والی. پیغام داد کے حسین و اتباع اورا تصرف در آب فرات مانے آیا تا وقتے کے بابیات یزید در آجن. پس عمر سعد عمرو بن حجاج را با 500 سوار جہت ضبط آب تعیین نمود و امام حسین و مردم اورا از لب آب دور کردند. شہزادہ خیمہ بجانب بادیہ زد و این صورت بسے روز پیش از شہادت امام مظلوم بود. اما چون تشنگی بر ملازمان حضرت امام غلبہ کرد برادر خود عباس علی را با 30 سوار و بست و 5 پیادہ بطلب آپ فرستاد و عباس
با عمر محاربہ کردہ غالب آمدہ مشکہا پر آپ کردن و بل لشکرگاہ خود بردن. شب دیگر حضرت امام حسین کا فرستاد کے می خواہم امشب بابن ملاقات کنی. 7 محرم نو پانی بند ہو گیا. امام نے بھیجیا حضرت عباس پاک نو. ایتھے ہن لکھیا کھڑا 55 بندے کنے 5 ود گئے. حضرت امام عباس جنگ کر کے غالب آ کے مشکاں پڑھ کے واپس لشکر گاہ پہنچ گئے. ہوں اڈ گیا باں یہ وہ سارا. ہوں اگو پھر سنیا جو باواں بھی اڈاوے گا. ایتھے کچھ لکھی جاتا ہے. ہوں اگو باواں ایتھے لے کے خیر سلامتی پہنچ گئے نے. ہاں جی ہوں آ گیا سونے 464 نہ 448 پہلے پیش کر لو. کنا یہ صحیح شروع پہ ہوتا ہے 446 تو کم. امام حسین قوم کی طرف جاتے ہیں یعنی جو لڑنے آئے تھے. برادرو بھائیو یارو ہوادارو مرا کشتے مینو قتل کر دو. امام حسین انہوں نے فرما رہے نے پراؤ برادران و خیشان و یاران و ہواداران مرا کشتے و خون پاکان و چندی بزرگان دین صحابہ و تابعین برخاک ہلاک ریختے. اکنو مارا چندہ آب دہید کے اطفال و عورات بنوشن و تشنگی ایشا کمتر شود و مرا بو گزارے تا برخیزم وہیں باقی اطفال کے ماندہ برگرفتہ بطرف روم یا ببلاد ہند روم و جزیرہ عرب و بلاد حجاز با شما گزارم و شرط می کنن کہ من فردائے قیامت بر شما خصمی نکنم و فعل شمارا بخدا حوالہ نمایم تا او ہرچے خواہد کند. لو جی امام نے فرمایا یار سب کچھ میں چھوڑ جاتا ہوں. سمجھنا بات کو.
میں روم کی طرف چلا جاتا ہوں، ہند کی طرف چلا جاتا ہوں، جزیرہ عرب میں چلا جاتا ہوں، بلاد حجاز میں چلا جاتا ہوں، اور شرط کرتا ہوں کہ قیامت کے روز تم پر کوئی خصمی نہیں کروں گا، تمہارا فعل خدا کے حوالے کرتا ہوں، جو چاہے کرے۔ حضرت عباس کو یہ پیغام پہنچ، جگر سوز انہوں نے سنا تو لشکر سے حضرت عباس نے یہ پیغام سنایا امام حسین کا لشکر کو، شور پڑ گیا، ایک جماعت خاموش ہو گئی، ایک نے امام حسین کو گالیاں دینا شروع کر دی، معاذ اللہ، کچھ پشیمان ہوئے، ایک گروہ ہزار رونے لگ گیا، لیکن شمر اور شبث ربعی اور حجر بن احجار یہ تینوں آ گئے اور کہا اے ابو تراب کے بیٹے اپنے بھائی کو کہے، یعنی عباس جا کر حسین کو کہہ دے اگر ساری روئے زمین آپ پی جائے پانی اور ہمارے تصرف میں ہو ایک قطرہ، اس سے تمہیں اور تمہارے فرزندوں کو نہیں دیں گے جب تک کہ یزید کی بیعت نہ کرو اور مطیع منقاد نہ بنو۔ عباس اس پر لعنت کر کے واپس آ گئے، امام حسین کے پاس پہنچے، سارے پیغام سنایا، امام علیہ السلام نے سر مبارک پیش افگندہ آپ دردیدہ بگردانید کے ناگاز خیمہ فغام و صدای علاتش علاتش با محیط آسمان رس۔ امام حسین ابھی اسی حال میں تھے کہ خیموں سے پھر آواز پیاس پیاس کی لگنی اٹھنی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس خیمے والوں کے چیخو پکار کو سن کر بے طاقت ہو گئے، مشک پکڑی اور 2 لوٹے بغل میں لیے، نیزے میں لٹکائے، دریائے فرات کے کنارے پہ آ گئے، فرمایا میں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ 4000 بندے فرات پر دشمنوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، 2000 پیدل تھے، 2000 سوار تھے۔ جب حضرت عباس پہنچے تو یہ 4000 شخص بروئے گرفتن سب نے حملہ کر دیا۔ عباس نے کہا اے قوم تم مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ عباس نے فرمایا مسلمانی کجا روا باشد مسلمانی کے سگو خو کو داد و دام و چرندہ و پرندہ ہما ازیں آب میں خورند و شما فرزندان مصطفیٰ و جگر گوشان فاطمہ زہرا محروم میں سازد۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ ہر شے پانی پی رہی ہے، کتے بھیڑ خنزیر درندے چرندے سب، اور تم مصطفیٰ کے فرزندوں جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا سے روک رہے ہو، تمہیں قیامت کی پیاس کا خطرہ نہیں ہے؟ جب وہ 4000 بندے نے جواب سنایا، 500 پیادہ پیش آمدہ باسرا تیر باران کر دن، 500 بندہ آگے نکلا اور حضرت عباس پر تیر کی بارش کر دی۔ عباس سپر در روئے کشیدہ و نیزہ بر گوش اسپ نہادہ بریشاں حملہ کردہ۔ حضرت عباس نے ڈھال ہاتھ میں لی، نیزہ گھوڑے کے کان پہ لگایا اور حملہ کر دیا ان پر۔ 80 کسرا از پا درآور، 80 بندیاں نو مار کے سٹیا، و باقی راہ پر گردانیدہ باقیوں کو بھگا دیا۔ متفرق ساخت و تا رسیدن سواران اسپ خودرا در آب افگندہ دری محل سواران در رسیدہ آہنگ حرب کردد عباس بانگ بر مرکب زدہ از آب بیرون آمد۔ جب وہ دوسرے آئے حضرت عباس نے سواری
پانی نکالا، سواری پہ رکھا اور باہر آئے. لوگ نیزے کے خوف اور تلوار کے خوف سے بھاگ گئے. وہ دوسرے حضرت عباس نے دوبارہ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. بات سمجھنا ساتھیو. بارے دیگر 1000 سوار بروے حملہ آوردن، 1000 سوار نے پھر حملہ کیا. عباس نے نیزہ پانی میں پھینکا اور تلوار نکال لی. پانی لے کر حملہ کیا، ہر طرف بھگا دیا. پانی کا کنارہ لے لیا، پھر نیچے اتر گئے، مشک بھر لی. اب پینے کا ارادہ ہوا حضرت عباس کا، تو امام حسین اور بیویوں اور بچوں کی پیاس یاد کی تو پانی چھوڑ دیا. مشک دائیں ہاتھ میں لے لی، دائیں کندھے پہ لے لی. سوار اور پیادہ دوسرے آ کر مخالف حملہ آور ہوئے. شخص بتا رہا ہے ایک نوفل بن ازرق، یہ آیا اور ظالم نے ایسا برچھا مارا کہ امام کا دایاں بازو جدا شد. عباسی جا رجزے میں خواند کے یک بیتشین است. اس موقع پر حضرت عباس شعر پڑھتے ہیں. پس عباس از روئے مردانگی مشکرہ بردوش چپ کشید. یہ تو کٹ گیا، پھر انہوں نے مرد بن کر بائیں پہ اٹھا لیا. دست چپش نیز بے جنداختن، بایاں بازو بھی انہوں نے کاٹ دیا. مشکرہ بر دندان بر دانتوں کے ساتھ پکڑ لی. وہ برکاب دشمن را از پہلو خود دور میں کر. وہ برکاب دشمن را، گھوڑے کے رکاب دے نال پیر مار مار کے دشمن اوپر چھوڑ دیتا. اچانک تیرے بر مشک آمد و سوراخ شدہ آبہا بریخ. اچانک ایک تیر مشک کو لگا، سوراخ ہو گیا، پانی سارا گر گیا. زبان حال عباس می گفت آیا چه حکمت است که آبے با حلق ما تشنگان نمی رسد. پس عباس از آن دو زخم از مرکب در افتاد. دو بازو کاٹے گئے، مشک ختم ہو گیا. حضرت عباس پر حملہ ہوا. حضرت عباس زخمی ہو کر گر گئے. انہوں نے آواز دی یا خادر کا خاک پا یہ نو پہنچ اپنے نو. آواز او با گوش امام حسین رسیدہ. حضرت عباس نے جو آواز دی وہ امام حسین تک پہنچی. دانست کے بعد نزدیک جد و پدر رفتہ است. امام حسین کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی باپ کے پاس چلا گیا، مولا علی کے پاس، یعنی شہید ہو گیا. اسی کتاب میں ابھی سنایا 50 بندے گئے، کامیاب ہو کر 20 مشقیں بھر کے لے آئے. اور اسی کتاب میں صفحہ نمبر 668 سے بتا رہا ہوں، 448 سے
448 سے بتا رہا ہوں. ایک ہی کتاب والا پہ لکھتا ہے موڈے کٹے گئے مشق گئی وہ کربلا دریائے فرات دے کول حضرت عباس شہید ہو گئے اتو پکاریا تے آواز حضرت حسین نو گئی انہیں آخیا برا لگا گیا برا ابے دے کول پہنچ گیا. ہوں سچی دسیا جی ایک جگہ تے لکھ رہا ہے 20 مشقاں لے کے حضرت عباس خیری سلامتی. اس کنجر نو بندہ پوچھے کنجرا تو ایڈا ہی پچھلیا نو سمجھدا سا گئے گزرے پہ انہوں نے تھڈو پتہ ہی نہیں لگنا. پر جے ہوئے نا ملا ٹھڈل تے واقعی کنجر نو پتہ نہیں لگتا ہے کی لکھیا ہے. ہوں کتاب دے پرانیاں دے کڈی میں اج بیٹھا کدی انج بھی رد سنیا جے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی اور تماشا سنو. چار سو چونسٹھ لو جی ہوں تک سنتے سا حضرت عباس گئے سن دریائے فرات تے پانی لین واسطے تے لین واسطے گئے نے تے دو واقعے وکھرے بن گئے نے جڑے ہنے سنا بیٹھا. ایک نے آخیا 20 مشقاں کامیاب ہو کے لے کے آ گئے نے دوسرے نے آخیا اتے ہی شہید ہو گئے نے پانی دا گھٹ بھی نہیں آیا. ہوں ایک ہور کہانی سنو جڑی اج تک کسی کنجر نے نہیں سنائی. پتہ نہیں لانتی بزرگاں دی نظر ادھر نہیں گئی. یہ بغیرتیاں میرا انتظار کرن ڈیاں سن بھی یہ چھتر پھیرے گا مینو. لو جی اور تماشا سنو. اللہ اکبر. لو جی سجنا امام حسین لڑدیا صفا چیر دیا پانی دے کنارے تے جا پہنچے جہاں تقریباً 50 میل دور ہے اتوں. تا سے صفے لشکرہ بر دریدہ راہ بر خود گشادہ ساخت بلب آب رسید و ہمی کے اسپرا در جوئے فرات راندا و کفے اب بر گرفتہ خواست کے بیا شامد یک آواز داد کہ حسین تو آب میں خوری و لشکر در خیمہ عورات افتادہ غارت می کنند. امام حسین دریائے فرات دے وچ گھوڑا جا پایا ہے. ابن حبان محدث ساڈا پہ لکھدا ہے عباس نے اوتھے ہی پانی دیتا ہے. امام حسین پین لگے پانڈے نو تیر لگا ہے پانڈا رڑ گیا ہے امام حسین شہید ہو گئے. یہ بزرگ بیٹھا سی کنجر نے آخر لو میں جی اگلیاں پچھڑا نہ لاواں تے آن والی نسل جڑی حرامی میریاں گلاں سنا سنا کے جھوٹ بول بول کے روا روا کے پیسے کمائے گی انہاں دی تے کمائی وچ گھاٹا ہونا ہے. چل میں 4 ہور گلاں رلا لینا. سانو تے نہ فدو سمجھے تانوں سانو نا انہاں لوکاں فدو سمجھے حقیقت ہے اور آپا واقعی فدو ہیں. ہاں اج تک کسے آخیا وہ نام مرادو کو گل تو ایک کرو. ہوں ویخ گھوڑا وچ جا وجا ہے امام حسین پانی پین لگے نے پانی ہوٹاں دے نال آیا پچھوں آواز آئی ہے
50 میل دور کھڑے نے، آواز پچھوں آ گئی. کنے تو بلے 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 حسین پانی پینا پیا اور دشمن لشکر لے کے تے خیمیاں تے حملہ پہ کرتا ہی. امام حسین علیہ السلام را غیرت آمدہ آبرا بریخت. امام حسین نو غیرت آئی، پانی اتنے روڑ چھڈیا. اچھا کہندے کی نے جی امام حسین نو ایک گھٹ پانی دا لب جاندہ تے ساریاں نو قتل کر دیندے. تے میں کہا کنجرا وہ کافر سن، آپ ہی تے آندے جے تے ایک گھٹ جو لبن لگا سی تے پی لیندے ساریاں نو تو مار چھڑ دے. یہ تے نویں غیرت ہے بھئی سگوں پانی لبیا جے نال طاقت آنی سی تے سارے نو قتل کرنا سی. وہ چونگا بھی تھلے سٹ دیتا ہے. بریخت وچوں بعد بدر خیماران کاسرانہ دید. جسلے خیمے آ کے پہنچے کسی نے نہ ویکھیا. دانست کئی سخن با مکر و غدر گفتہ بودن. سمجھ گئے کہ کسی دشمن نے دھوکھا کیتا ہے، پچھوں آواز دیتی. صدقے جاواں صدقے شانہ تے کرامت اونج سناؤ گے. پچھوں دشمن تو خبدار جھوٹھی آواز پہ دیندا ہے تے امام نو پتہ نہیں پہ لگدا ہے دشمن دی آواز ہے کہ سجن دی آواز ہے. اما حکم دوست چنا بود کہ امام حسین آج شب روزرا با شراب بہشت کش آید. آورداند کہ امام حسین از لب آبتا بخیمہ رسید 400 کا شراب جفکندہ بود و چون بخیمہ رسید فرودا میں قدم در سرا پردہ نے از مخدرات اہل بیت ہما بخدمت و حاضر شدن. فرمود کہ اے پردگیان چادرہا بر سر کنید و میاں ہارا استوار بربندید و مصیبت مرا آمادہ باشید. اما بجامہ مدرید و فضا منمائید و یتیمار نے مرا نکو دارید. امام حسین واپس آ کے گھر دے نو نصیحت کی تھی. اللہ اکبر. چار 446 ہوں ایک قصہ پہلی بار پہلا سنیا کہ امام حسین خود فرات دے جا پہنچے نے، پانی پیون لگے نے تے پچھو آواز آ گئی ہے تے آواز پھر جسے پانی روڑ دیتا ہے. اچھا ہوں تسی خود سمجھدار ہو، اتنے لڑ کے پیچھا چھڈ کے سارے تے اتنے جا پہنچے تے کلے جا پہنچے تے آواز جے فرض کرو پہنچ گئی سی کسی دی جھوٹھی تے کھڑے تے ہلے پانی دے سانے ایک جو بک بھر کے روڑ دیتا سی تے دوجا بھر لیندے. جدو ویخ جو لیا پیچھا جھوٹ ہی بولیا کسی نے. سمجھ نہیں لگی. چلو خیر انہوں تے اپنے کرن دیو نا. 466 یہ 66 آ گیا. سنو در باز روایات ہست کہ بار دیگر شہزادہ خدرا بلب آب فرات رسانید. بعض روایت یہ بھی آئی امام حسین دوجی بار پھر اپنے آپ سیدھا جا دریائے فرات تے کھلا رہا ہے. پین لگے نے تے بچیاں تے بیبیاں دی پیاس جیڑی ہے پھر یاد آئی ہے. نقل ہست کے کف آب پیش دہن آورد ایتھے تک لیا ہنوز محلقش نہ رسیدہ، ابھی حلق تک نہیں پہنچا. حسین بن نمیر تیرے بر دہن مبارک یہاں حضرت زد کہ آب نصیب وی نشد. وہ اتنے ڈگ پیا. 2 بار امام حسین
یہ 50 میل دا فاصلہ کر کے تے دریائے فرات تے کامیاب ہو کے پہنچ گئے. ہوں گل سمجھا جے تھوڑا تبصرہ کرنا اے جی بڑوی دا لکھی جاندہ ہے کہ پانی پیون لگے نے ایتھے پہنچے ہے. یاد آ گئی ہے پیاس پچھلیاں دی وہ اتھے ہی روڑ دیتا ہے تے کنجروں پھر اتنا کو بند ہویا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اللہ تعالیٰ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کیا ظلم ہے بھائی نہ روڑیا سٹیا واپس تے آپ سٹیا ہے انہوں تے نہیں سٹایا. سبحان اللہ. تواڈی ایک بہت وڈی کتاب ہے تاریخ دی البدایہ والنہایہ. اس کتاب یہ ضرور لکھیا ہے ایک لکھیا ہے 3 دن تو پانی بند ہو گیا. دوجا لکھیا ہے ہوں ایک قصہ وہ وا جڑا نہ اودے کول نہ اودے کول نہ اودے کول نہ اودے کول ایک وکھری وہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. امام حسین نے سارے سنگیاں نو فرمایا سنگیو آج نہا دھو لو. وال صفا پاؤڈر استعمال کرو. وہ میرا خدا پکا وہ میرا اللہ معاف کر دے. وال صفا پاؤڈر استعمال کرو نہ تو لو خوشبو لاؤ ہیں سارے تیار ہوئے 10 محرم نو. کی ہون لگا حضور کیوں یہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حورال تیاری. اچھا ہوں ہوراں وال تیاری تے 10 نو ہو رہی ہے سارے دی تے کسے نو یہ 7 نو شہید کرائی جاندے نے کسے نو 8 نو شہید کرائی جاندے نے کسے نو 9 نو شہید کرائی جاندے نے. امام حسین نو 10 نو کرائی جاندے نے تے امام حسین اگوں سارے نو 10 نو غسل کرائی جاندے نے. او یہ گل کدھر گئی ہن؟ میں تے قسم ذات دی کر کے آنا افسوس ہوندا ہے تواڈے جیسے سادے لوکاں دے کہ تانوں انہاں کنجراں کی فدو لایا ہے. شبیر حافظ آبادی آئی شفیع اکاڑوی آئی فلاں نعیم الدین مراد آبادی آئی تے اونے کتاب خاک کربلا کسے خاک کربلا لکھ دیتی ہے کسے سوانے کربلا ہے شام کربلا. دیکھ حضرت شام کربلا ہوں انہیں کتوں لفظ لیا ہے ورنہ جڑا کتاباں چام لکھیا ہے جمعے دا دن سی جمعے دے وقت شہادت ہو گئی تے شام تے پئی نا. ہوئے 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 شرم نہ آئی تینوں شفیع اکاڑوی شام کربلا لکھ دیا. یار کریے کی حضرت صاحب قبلہ نے کو پتہ نہیں کی کر چھڑیا ہے. وہ ذہنی اتنا کھل گیا میں تے ہکا بکا جتھے کوئی کمینگی پئی ہوندی ہے نا اللہ پاک میرا ہاتھ اوتھے ہی جات رہندا ہے.
سمجھ آ گئی دوستو؟ معلوم ہوا پانی بند ہونے کی کہانی ہے، اور کہانی نگار بڑے بڑے پڑے تھے. کسی نے اپنے مطلب کی بنا دی، کسی نے اپنے مطلب کی بنا دی، اس نے اپنے مطلب کی بنا دی. جس طرح کسی کے ذہن شریف میں آیا اس نے گند نکالا اور دنیا کو دے دیا، اور مولوی بیٹھے ہوئے تھے. کرایہ دار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھایا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ پھینک دیا. اب پوری قوم خوش ہو کر کھیل رہی ہے، ہاں گندگی میں ہاتھ مل رہی ہے. امام حسین کہتے ہوں گے تمہارا ککھ نہ روے، تینوں شرم نہیں آتی، سارے جھوٹ میرے تے ہی گھڑنے تھن. تو سچی دسو امام حسین جھوٹے سن کہ سچے سن؟ تے ساری بھن یقی جو سنی بیٹھے جے تے ساری بھن یقی. تے پھر اینو امام حسین دے کھاتے چ کیویں پاؤ گے؟ نعوذ باللہ. کوئی بات نہیں. جتھے انیاں دشمنیاں پہلو سر لے بیٹھے ایک یہ بھی صحیح. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یقین کرنا جڑے حقائق میں حالے جمع کر کے بیٹھا وہ جویں جویں تانوں سنا لانگا تے دنیا دے پھیل جان گے. تانوں ویخ پچھان کے تے 100 میل 100 کو بندے نس جایا کرن گے. انہاں آکھنا ہوئے آ دعائی خدا دیے کی نے. نہ شیعہ کسے تواڈے اگے کھلونا، نہ کسے بریلوی کھلونا ہے. اور ایک میں گل اتنے کرنا، دیوبندی تے بھابی وہ بھی کربلا تے انہاں چیزاں دے خلاف گلاں کردے نے، لیکن انہاں دے حصے چ جھوٹ آ تے ساڈے حصے چ سچ آ. مینوں راتی ایک بندے گل سنائی، کسے دیوبندی نے آخیا سیدہ زینب پاک یزید کول کلیاں ٹھہر گئیاں، دمشق دے اندر انہاں دا دربار ہے، ساری زندگی انہاں اتھے گزاری ہے. انہاں دے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر طیار انہاں نو منع کیتا نہ جا کربلا، اور نہ رکیا، انہاں طلاق دے دیتی. قافلے نال گئیاں تے دمشق دے اندر تے ایتھے رہ پئیاں تے امام زین العابدین باقی سارا قافلہ مدینے چلا گیا. میں بڑا متعجب، میں کہیا عجیب ہی گل ہے. میری عادت ہے میں سنی سنائی تے نہیں رہندا، میں آپ ہی آن کے فوراً تحقیق کی، تاریخ دمشق کھولی. دمشق جیڑا بھی کوئی بزرگ گیا ہے او دا ذکر اس کتاب میں ضرور ہے، کیونکہ وہ دی تاریخ ہے دمشق دی. یہ لکھیا ہے وہ عبداللہ بن جعفر طیار پاک دے گھر والے سن سید زینب پاک، تے انہاں کول ہی فوت ہوئے نے، تے وہ طلاق دوائی بیٹھا ہی. پھر وہ نام مراد آؤ غیر محرم یزید. سیدہ زینب پاک غیر محرم کول کیویں رہ سکتی ہیں؟ کتے دا پوترا کچھ تے شرم کر. بغیرت دے بچے ایک دوسرے دی ضد وچ ہمزدگی کر دیو، نہیں دیکھ دیو اہل بیت دی عزت جا رہی ہے کہ کی ہو رہا، کی نقصان ہو رہا. نہ بحمد اللہ تعالی اساں پوری چھان پون کر کے اوہی گل کران گے جیڑی اسلام سچ ہونی، اور جیڑی اہل بیت دی
عزت اور شان دے مطابق ہونی. ایسا خلاف گل نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج شفیع دے دو ہی شیر، سعد اللہ تے چشتی دلیر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سارے دوست 3 بار کل شریف پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.